अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा और पेशावर में 2 धमाके हुए। आज एक धमाका पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में वाक़े मदरसे से मुत्तसिल मस्जिद में हुआ। ये मदरसा मौलाना समीउल हक के मदरसे दारुल हुकूम हकानिया कोड़ा खटक से वाबस्ता है। ये धमाका उस वक्त हुआ जब बच्चे तदरीस के अमल में मसरूफ थे। इस धमाके में 8 लोग शहीद और 100 से जायद जख्मी हुए। इससे पहले 25 अक्टूबर को क्वेटा में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 लोग जाँ बहक हुए। सितंबर के आखिर में खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में बाजार में धमाका होता है, जिसमें 5 लोग जाँ बहक हो जाते हैं। आज जबकि पूरे मुल्क में कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ यौम सयाह मनाया जा रहा है, इस धमाके ने पाकिस्तानियों के जख्म को और गहरा कर दिया है। दहशत गर्दी इसलिए सर उठा रही है कि तालिबान न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी मुतहरिक हो रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। मगर मुल्क में अपोजिशन जमातों का खदशा है और उनकी तोहमत लगाई जाती है कि हुकूमत दहशत गर्दी और गुर्बत ख़त्म करने के बजाय उनको हटाने की ज़्यादा बात कर रही है। एक तरफ दावे हैं कि हमने दहशतगर्द ख़त्म कर दिए हैं, दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ पेशावर जैसे शहर के अंदर एक दीनी मदरसे में छोटे बच्चों के ऊपर हमला होता है। हुकूमत और हुकूमती इदारे अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो मैं तमाम दीनी मदारस से अपील करता हूँ कि सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद करें। इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि रियासत हमारी हिफाजत करेगा, बल्कि इनको बराह रास्त वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी का अज़ खुद इंतज़ाम कर लेना चाहिए। हमारे साथ इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए शहाबुद्दीन को हमने दावत दी है। सबसे पहले उनकी जानिब जाएंगे। पेशावर से हमें ज्वाइन करे हैं, आज टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं आमिर डोगर साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौमी असम्बली में अपनी जमात के चीफ विप हैं। इस हवाले से भी बहुत सारी बातें करनी है। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सेनेट की कमेटी IT और टेली कम्युनिकेशन की चेयरपर्सन है। आमिर राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब आपका भी। सबसे पहले शहाबुद्दीन, ये हमें बताया जा रहा है कि पहले एक अनाउंसमेंट की गई थी उस इलाके के अंदर कि यहाँ पे एक थ्रेट अलर्ट है। क्या ये दुरुस्त है कि थ्रेट अलर्ट का बताया गया था? जी मुनीसी, ये यहाँ के जो मदरसा है और जिस मस्जिद में ये वाक़या आज पेश आया है, इसी मदरसे के जो तलबा है, अभी भी मैं उसी मदरसे में गया हूँ और उनके तलबा से हमारी बात हो गई। उसके मुंतज़िमीन जो है उनका कहना था कि ताना यकतूत जिसके हुदूद में ये मस्जिद और मदरसा कायम है, ये वाक़या है, इसके बारे में यकतूत का SHO आया था पुलिस के हमरा 3 दिन पहले, और उनको बताया गया था कि आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें और सिक्योरिटी अपना टाइट कर दे, और जो लोग यहाँ मदरसे के अंदर आए, यहाँ मस्जिद के अंदर आए, तो उस पर थोड़ा सा नज़र रखें। तो इनका कहना था कि 1, 2, 3 दिन के लिए हम तो तलाशी भी ले रहे थे, लोगों पे नज़र भी रख रहे थे, लेकिन 3 दिन बाद जो है ना, फिर 1-2 दिन से जो है ना हमने वो छोड़ दिया। तो आज ये वाक़या पेश आया और यहाँ पर ये अलर्ट जारी कर दिया गया था इलाके में पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस नेक्टा की तरफ से जब ये अलर्ट जारी हुआ कि इसी तरह जो है ना हमले हो सकते हैं, तो पेशावर के मुख्तलिफ थानों के हुदूद में वाक़या जो मदारिस है या इसी तरह जो VVIPs जगह हैं, वो वहाँ पे पुलिस जाके उनसे कहा है कि आप लोग अपने सिक्योरिटी का ख्याल रखें, और पुलिस की तरफ से भी शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी, क्योंकि हम जिस नाकों से। शहाबुद्दीन साहब, मुझे ये बताइए कि ये भी बताया जा रहा है कि टारगेट हुए हैं शेख रहीमुल्लाह हकानी। ये अफगान मजहबी रहनुमा हैं, अफगानिस्तान से आए थे और इस मदरसे के अंदर अफगान बच्चे भी मौजूद थे, शायद ये टारगेट बने गए हैं। ये दुरुस्त है? बिल्कुल, ये रहीमुल्लाह हकानी अफगानिस्तान से आए हैं और ये 2016 में भी इसी मस्जिद जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसी मस्जिद के बाहर उस पर हमला हुआ था और उसमें भी वो महफूज रहे थे, और आज भी यही कहा जा रहा है कि इनको टारगेट किया गया था। और इसी मदरसे में जो तलबा, बिल्कुल ये भी दुरुस्त है कि जो तलबा ज़ेर तालीम है, इसमें आज जो 8 तलबा इसमें जान बहक हो चुके हैं, इसमें 5 का ताल्लुक
अफगानिस्तान से है और उनकी डेड बॉडीज रवाना कर दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये रहीमुल्लाह हक्कानी और यहाँ पुलिस और इंतजामिया की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि मस्जिद के अंदर रहीमुल्लाह हक्कानी किधर है? रहीमुल्लाह हक्कानी जो आप कह रहे हैं कि जख्मी हुए हैं, वो कहाँ है इस वक्त? वो तो इधर ही है, क्योंकि मामूली जख्मी हो गए थे और उनको इब्तिदाई तबी इमदाद के बाद वापस भेज दिया था और इसी मदरसे में अभी भी वो मौजूद हैं। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने क्या ये कहा है कि जी हमने ये नहीं किया, उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया? बिल्कुल, वो उनका जो तर्जुमान है उन्होंने खुरासानी ने स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने सख्ती से इस वाक़े की तरदीद की है और उनका भी उसी तरह स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है कि ये जो है ना एक साजिश के तहत जो है ना मजहबी लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है और उनकी तरफ से मजम्मत की गई है। शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर राना साहब, आपने शहाबुद्दीन साहब की बात सुनी। इस वक्त वो पेशावर के अंदर उस इलाके के अंदर मौजूद है जहां पे ये धमाका हुआ है। वो ये बताते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस ला ताल्लुकी का इजहार कर लिया है और ये भी उन्होंने बताया कि कैसे वहां पे अफगानिस्तान से जो मजहबी रहनुमा थे वो मौजूद थे, वो टारगेट थे। अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान नहीं ये काम कर रही तो फिर कौन कर रहा है? आपका खदशा क्या है? देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इससे पहले भी कोयटा का जो जलसा हुआ और धमाका हुआ, उससे पहले भी उन्होंने तरदीद की थी कि नेक्टा का जो नोटिफिकेशन है वो शायद गलत फहमी के ऊपर मबनी है। उनके अपने टारगेट हैं और खुद उसको चूज करते हैं और ख़ास तौर के ऊपर वो यकीनन टीटीपी के टारगेट बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को और जो स्टेट के इंटरेस्ट हैं उनको टारगेट करना चाहेंगे। लेकिन इस खास वाक़े के अंदर जो अभी तक शवाहिद सामने आ रहे हैं उसमें लगता यही है कि शायद दाइश जैसा कोई ग्रुप या उससे मुंसलिक ग्रुप उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि मुल्ला रहीम साहब के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मुखालिफ थे दाइश के और दाइश की तरफ से मुसलसल इन्हें थ्रेट का सामना था। और जो शहाब साहब कह रहे हैं कि वो इस इलाके में पहले से अलर्ट था, क्योंकि आज केपी पुलिस ने भी ये बयान जारी किया है कि इस मदरसे को खास तौर पे पहले से बताया गया था कि आपको एक मखसूस ग्रुप की तरफ से धमकी का सामना है। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखना चाहिए। लेकिन अगर ये दाइश है और ये पेशावर के अंदर ये हमला कर रही है तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक संजीदा मसला है, क्योंकि दाइश के पहले जो हमले हैं वो ज्यादातर कंसंट्रेट रहे हैं नॉर्दर्न सिंध के अंदर या कोयटा के करीब रहे हैं। मगर आमिर साहब मुझे ये बताइए कि पहले तो ये धमाके थम गए थे, फिर पिछले 2 महीने में क्यों ये धमाके जो हैं जोर पकड़े हैं? मेरा ख्याल है कि शायद बाज़ दफा मीडिया जो कम से कम बड़े दारुल हुकूमतों के अंदर दारुल हुकूमतों के अंदर बिल्कुल नहीं हो रहे थे, लेकिन यकीनन जो फ्रीक्वेंसी है दहशतगर्द के हमलों की वो पिछले साल से मुसलसल वही है कि हर महीने में बलूचिस्तान और केपी के अंदर वो 20 से 30 के दरमियान जो या कम शिद्दत की या दरमियानी शिद्दत के हमले, और उसके अंदर अभी तक ज्यादा जो टारगेट रहा है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रही हैं, तो खा बेशक नॉर्थ वजीरिस्तान में हो या मकरान बेल्ट के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हो। तो ये एक बिल्कुल अलग से वाकया है। इसके अंदर शक यही है कि शायद एक ये दाइश की तरफ से हो सकता है, लेकिन बाकी भी जो मामलात हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल के आखिर के अंदर इसी नौयत के जो हमले हैं तालिबान क़यादत के ऊपर हुए थे और कोयटा उसके गिरदोनवा के अंदर इनिशियली तो उसके अंदर यही कहा गया था कि दाइश जैसे गिरोह इन्वॉल्व हैं, लेकिन बाद में इस किस्म के भी शवाहिद सामने आए कि शायद कोई अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी या इस तरह के गिरोह भी उसके अंदर मुलविस थे। तो मेरा ख्याल है कि कई पहलुओं के ऊपर इसकी तफ्तीश होगी, लेकिन ये पुलिस का जो स्टेटमेंट है कि उन्होंने पहले से अलर्ट दिया था वो इम्पोर्टेंट है। नेक्टा का अलर्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि नेक्टा इस किस्म के बयानात और इस तरह के अलर्ट मुसलसल जारी करता रहता है, क्योंकि सियासी सूरत हाल की वजह से अचानक मीडिया की तोजो बना, अदरवाइज उसमें कोई खास बात उसमें नहीं। आमिर डोगर साहब, जिस तरह आमिर राना साहब ये बात बता रहे हैं कि देखिए धमाके तसलसल से होते चले जा रहे थे, सिर्फ दारुल हुकूमत के अंदर नहीं हो रहे थे। इस वक्त
آپ کی حکومت کا جو بھی فوکس ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ان دہشت گردی کے معاملات کے اوپر نہیں ہے. اگر آپ آج کی بھی تقاریر دیکھیں تو وزیر اعظم نے اس کی مذمت کی, صدر پاکستان نے اس کی مذمت کی, مگر زیادہ تر شبلی فراز صاحب کا فوکس جو ہے اور شہباز گل صاحب کا فوکس وہ اپوزیشن کے اوپر رہا. آپ نہیں سمجھتے کہ معاملات جو ہیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے اور ٹیررزم کے حوالے سے زیادہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر فوکس کرتی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منزہ. سب سے پہلے تو یہ جو پشاور میں ایک بزدلانہ ایک واقعہ ہوا, ایک دشمن نے پھر ایک بار ہمارے زخم گہرے کیے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن ہماری سیکورٹی کے ادارے, ہماری پاک فوج پوری طرح دشمن کی ہر بزدلانہ کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں جب دہشت گردی پاکستان میں عروج پر تھی, پشاور کہ شہریوں نے, کے پی کے پولیس نے اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی, جن کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور جس طرح عامر رانا صاحب نے کہا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. آپ دیکھیے کہ جب افغانستان اور پاکستان کی حکومتیں ٹریڈ کی بات کرتی ہیں, امن کی بات کرتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وفود کا تبادلہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے بڑے بڑے لیڈرز پاکستان میں آئے, اور ان میں کچھ ایسے لیڈر بھی آئے جو ماضی میں پاکستان مخالف ہوتے تھے, وہ دوسرے ایک گروپ اور ان کی الائنمنٹ اور تھی. اور اب جب کہ دوسرا دن ہے, آپ جانتی ہیں کہ ایک بہت بڑی کانفرنس پاک افغان ٹریڈ کے حوالے سے سرینا میں ہو رہی ہے, جس میں کل وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا. اور پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے جو طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکہ کے ہو رہے ہیں, نیٹو فورسز کے قطر میں. تو پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے کی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا اور بڑا گہرا تعلق ہے. افغانستان کا سینکڑوں میل لمبا بارڈر ہے. یعنی آپ کا اشارہ ہے کہ جو ہماری دشمن ملک ہیں شاید یہ سب کچھ وہ کرا رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اب اس میں بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کی ٹرم یوز ہوتی تھی. یہ جو حقانی مگر عامر ڈوگر صاحب یہاں پہ شہاب الدین لالا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عامر رانا صاحب بھی ہیں, وہ دونوں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پولیس نے آپ کو ایک تھریٹ الرٹ دے دیا تھا. 2 دن پہلے چیکنگ بھی ہو رہی تھی اسٹوڈنٹس کی, اور مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ افغان کلیرکس بھی موجود ہیں تو وہ بھی ٹارگٹ بنے, تو وہاں پہ ایک ٹارگٹ بھی موجود تھے, تھریٹ الرٹ بھی تھی. ڈونٹ یو تھنک اٹ از اے سیکورٹی لیپس؟ نو دیکھیں, سیکورٹی لیپس تو آپ اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ ہماری سیکورٹی اداروں نے تو اپنی جان پہ ہتھیلی پہ رکھ کے 20-30 سال سے اس دہشت گردی کی آگ میں فرنٹ پہ وہ تو رہے ہیں, فرنٹ لائن پہ رہے ہیں. لیکن جو بندہ ٹارگٹ کے لیے آتا ہے وہ بھی تو جب خودکش بمبار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے آتا ہے اور اس کو پتا کہ میں نے تو اپنا ٹارگٹ ہر صورت میں یہ خودکش بمبار نہیں تھا. ابھی ہمارے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں کہ یہ خودکش بمبار تھا. میں اس ٹارگٹ کی بات کر رہا ہوں جو اپنے ٹارگٹ کو آتا ہے, جس نے دہشت گردی کرنی ہے, تباہی پھیلانی ہے, زیادہ سے زیادہ اس نے ڈیمیج کرنا ہے, جانی مالی نقصان کا. لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اس کے پیچھے 100% انڈیا اور اسرائیل انوالو ہیں. جب پاکستان کی معیشت تیزی کی طرف بہتری کی طرف جاتی ہے, جب اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہوتی ہے, جب فارن ریزروز بہتر ہو رہے ہوتے ہیں, جب ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہوتی ہے, انہی حالات. روبینہ صاحبہ, جو عامر ڈوگر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت حالات بہتر ہو رہے تھے اسی لیے, اور افغان عمل کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی تھی اس لیے یہ ہوا, مگر مجھے ایک چیز سمجھائیں. آپ کا تو تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, آپ پشاور جاتی رہتی ہیں. یہاں پہ متی اللہ جان ہمارے کولیگ ہیں جن کو اغوا کیا گیا تھا, ان کی ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ متی اللہ کو کسی نے بھی افغان نہیں کیا, اسی لیے چونکہ جو بھی فوٹیج سی سی ٹی وی میں وہ ہوئی بند ہوئی یا جو انہوں نے محفوظ کر لی, تو اسے یہ پتہ چلا کہ نہ ایف آئی اے, نہ کوئی ایجنسی, نہ کوئی اور جو گروپ ہے ہماری آرگنائزیشن ہے وہ یہ تعین کر سکی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متی اللہ کو اغوا کر لیے, جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس فورینزکس ہی نہیں ہے, ہمارے پاس جیو فینسنگ نہیں ہے, پولیس یہ کہتی ہے, تو پھر ہم کیا تیار ہیں یہ جو ایک دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے اس کے لیے؟ دیکھیے منزہ, بہت افسوسناک واقعہ ہے. جتنا بھی اس کے اوپر اس کا افسوس کیا جائے وہ کم ہے.
کیونکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اور ابھی تو ہم اے پی ایس کا جو زخم ہے وہ ابھی تک ہرے ہیں لوگوں کے، اور وہ ابھی تک لوگ اس کو نہیں بھولے۔ دھماکے تو تواتر سے ہوتے رہے، ماضی میں بھی ہوتے رہے، لیکن اس طرح سے معصوم بچوں کے اوپر حملہ کرنا ایک بہت بزدلانہ اقدام ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا، کہ یہ 100% ایک سیکیورٹی لیپس ہے، کیونکہ اس وقت آپ اگر دیکھیں تو جتنے بھی ادارے ہیں وہ بجائے اپنا کام کرنے کے کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ساری جو کنسنٹریشن ہے ہماری سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، پولیس کے ہیں، باقی ایف آئی اے وغیرہ، ان کو انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کام کے پیچھے کہ کس طریقے سے آپ نے اپوزیشن کو دبانا ہے، کس طرح سے اپوزیشن کو کارنر کرنا ہے۔ پورا فوکس جو ہے وہ سوائے اپوزیشن کی حکومت کا کسی اور چیز پہ نہیں ہے۔ چلے معیشت تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے اوپر نہیں کرنی چاہیے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ۔ میں مطلب بہت دکھے ہوئے دل سے آپ سے کہہ رہی ہوں، لیکن جب تک ہم نشاندہی نہیں کریں گے صحیح طرف، تو اس طرح سے الزام لگا دینا کہ ہمسایوں نے، ٹھیک ہے آپ کے دشمن آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں جب آپ کی اندرونی کمزوریاں دیکھتے ہیں، جب آپ اندرونی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، جب آپ ملک میں اس طرح کا ماحول پیدا کر لیتے ہیں کہ آپ نے سب کو دیوار سے لگایا ہوتا ہے، تو نیچرلی آپ کی توجہ اسی کی طرف مرکوز ہوتی ہے، تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کے دشمن آپ پہ حملہ کرتا ہے۔ مگر روبینہ، جو آپ نے کہا روبینہ صاحبہ کہ یہ ایک سیکیورٹی لیپس ہے، شہاب لالہ اسی ایریا میں موجود ہیں جہاں پہ یہ بلاسٹ ہوا۔ شہاب الدین صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ سیکیورٹی لیپس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس تھا، پہلے سے بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ دھماکہ ہوگا، خدشہ تھا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایز اے رپورٹر؟ چونکہ آپ نے تو بہت ایسے علاقوں میں رپورٹنگ بھی کی ہے جہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں ماضی میں بھی۔ دیکھیں، یہ سیکیورٹی لیپس تو اس کو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی جو پولیس کی تعداد ہے تو وہ اگر تمام تعلیمی اداروں اور اسی طرح مذہبی جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر تعینات کی جائے تو وہ اس کے لیے بھی کم ہے، کیونکہ پھر جو ہے نا دوسرے ڈیوٹیز کے لیے پولیس نہیں رہے گی، تو ہر جگہ پہ پولیس کو تعینات کرنا، وہاں پر ڈیوٹی دینا۔ البتہ پولیس کو مذہبی جو اجتماعات ہوتے ہیں، جمعے کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، وہ مساجد کے باہر پولیس کی نفری بھی موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب خصوصی کوئی پروگرام ہوتا ہے وہاں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو مسجد ہے اور اس کے ساتھ جو مدرسہ ہے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، تقریباً 1000 سے زیادہ طلبہ یہاں پر زیر تعلیم ہے، اور اس وقت جب واقعہ ہوا تو اس وقت بھی تقریباً 400 کے قریب طلبہ درس و تدریس کے عمل میں وہ شریک تھے۔ اور یہاں پر پولیس کا یہی بس ہوتا کہ وہ جگہ جگہ گئے ہیں، مدارس میں اس نے کہا ہے متعلقہ تانے جس کی حدود میں وہ مدارس آتے ہیں یا مذہبی جو اجتماعات کی جگہ ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ اسی طرح خدشہ موجود ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط کریں، اور جو لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں تو یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہے؟ آج ایک دن ہے، یوم سیاہ بنایا جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ آپ چونکہ چیف وپ بھی رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آج پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج بہتر ہوتا کہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا اور پارلیمنٹ یکجا ہو کے کشمیر کے حوالے سے بات کرتی؟ جی، سب سے پہلے تو کل کا جو سیشن تھا اس میں جو گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری تو جان مال قربان ہے آپ کی حرمت اور تعظیم کے لیے، اور اس پر کل پوری پارلیمنٹ نے یونانیمس متفقہ طور پر قرارداد پیش کی۔ اگر آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا اور پارلیمنٹ سے آوازیں اٹھتی تو جو کشمیری وہاں ہمارے بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کرفیو کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سنتے، وہ سمجھتے، تو وہ سمجھتے کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ آج بولی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر ہوتا؟ جی، آپ جانتی ہیں کہ جب سے کشمیر کا مسئلہ اور مودی نے جب اپنی ایک مودی ازم اور ایک اپنی جو جس کو کہتے ہیں ایک فرسودہ اور ایک جو ہندو ذہنیت اپلائی کی کشمیر کے اوپر، اور پچھلے کم و بیش 1 سال سے زیادہ جو کرفیو اور لاک ڈاؤن ہے وہاں،
اور جس طرح درندگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور جس طرح وہاں قتل و غارت ہے، اس پر نہ صرف پورے پاکستان نے بلکہ حکومت نے اس معاملے کو جس طرح اجاگر کیا اور ہماری مگر آج پارلیمنٹ کا سیشن سے کیوں نہیں آپ نے یہ بات کی؟ پارلیمنٹ کی فلور سے بات جاتی. اسی طرف آ رہا ہوں. آج میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک سیمینار سرینا میں ہو رہا ہے افغان ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے، اس میں آج اسپیکر صاحب ہمارے 2 دن سے اور ہمارے بہت سارے اراکین اسمبلی انگیج تھے. تو صبح کو جب ہم سیشن کریں گے، اس سیشن میں ہم ایک بار پھر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، جس طرح آج ہماری حکومت نے ڈٹ کر 2 ٹوک موقف کا اظہار کیا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ضرور. اس پہ تو کوئی دو رائے پاکستان کے اندر موجود ہے ہی نہیں. عامر صاحب پوری دنیا کے سامنے بہت سارے موضوعات کے اوپر عامر صاحب 2 رائے موجود ہے. روبینہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے اوپر میں نے آپ سے بات کرنی ہے. بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، جس طرح کے پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں وہ زور پکڑے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. روبینہ صاحبہ، کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز، پھر ہم نے دھماکہ بھی دیکھا ہے پشاور کے اندر، یہ دوسرا دھماکہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سچویشن ایسی ہے کہ پی ڈی ایم اپنے جلسے جو ہے وہ برقرار رکھ سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو منظم مطلب میں عامر ٹوگر صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ آج کشمیر کے لیے اس لیے سیشن نہیں بلا سکے کیونکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر ایک بڑا ضروری سیمینار جو ہے وہ سرینا میں ہو رہا ہے، جس میں اسپیکر صاحب تشریف لے گئے ہیں، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت کی کتنی ایک سیریسنس ہے اس کشمیر ایشو کے لیے، جس کے لیے ہم 70 سال سے لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے ان قربانیوں کے اندر. تو اگر یہاں سے یہ موقف دیا جائے کہ پارلیمنٹ اس لیے نہیں بلائی جا سکی کیونکہ ایک سیمینار ہو رہا تھا، تو پھر آپ اور کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کشمیر کا جو بہت انہوں نے کہا کہ بڑا سٹرونگ موقف ہم نے پیش کیا، تو وہ سٹرونگ موقف کیا ہے؟ کیا ہمیں بھی بتانا پسند کریں گے؟ کیونکہ سوائے وہ وزیر اعظم صاحب نے شروع میں کہا کہ میں سفیر ہوں اور میں جو ہے کشمیر کا سفیر ہوں اور میں کشمیر کی جنگ لڑوں گا، وہ جنگ پھر اتنی تھی کہ ایک جمعے کو باہر نکل کے آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہاں فرمایا گیا کہ ہر جمعے کو ہم باہر نکلیں گے، لیکن اس کے بعد پھر وہ دوسرا جمعہ نہیں آیا. تو وزیر اعظم صاحب کا تو یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ جس چیز کا بھی نوٹس لے لیں اور جس چیز پہ خصوصی توجہ کر لیں، وہ جو ہے مہنگائی کو لے لیں، چیزوں کی قیمتوں کو بھی لے لیں اور کشمیر ایشو کو بھی لے لیں، تو وہ بالکل ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ پھر لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ہوا کیا ہے. مگر عامر صاحب، جو روبینہ صاحبہ بات کر رہی ہیں، قطع کلامی معاف روبینہ صاحبہ، کہ دیکھیے ایک سیمینار کی وجہ سے آپ نے پارلیمنٹ کا سیشن ہی نہیں رکھا، اور وہ بھی ایک ایسے میری بات منظر میں بات کمپلیٹ کروں گی. دیکھیں، جو بھی ہو، کشمیر کاز ہو یا اور کوئی جو معاملات ہیں، جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں یا ملک کے مفاد کے معاملات ہیں، اس میں اپوزیشن جو ہے وہ پورا ساتھ دیتی ہے اور دیتی رہے گی. لیکن چونکہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ نہ مشاورت کی طرف ہے، نہ کس کو آن بورڈ لینے کا ہے. بالا دیکھیں فیٹف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. نہیں، فیٹف پہ آتے ہیں روبینہ صاحبہ. یہ جو آپ نے جو سوالات کیے یہ زیادہ ضروری ہے، پہلے لیٹس ایڈریس دوز. عامر ڈوگر صاحب جو یہ بات کر رہی ہیں کہ جی آپ نے سیمینار کی وجہ سے پارلیمنٹ کا سیشن نہیں بلایا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیمینار اتنا ضروری تھا کہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی نہ بلایا جاتا؟ اور میں تو آپ سے یہ بھی پوچھوں گی، کورم، چونکہ میں تو کئی عرصے سے پارلیمنٹ سے رپورٹنگ کر رہی ہوں، آپ کا کورم پورا نہیں ہوتا، آپ آرڈیننس جو ہیں وہ شائع کرتے ہیں، بلکہ جو آپ کے بلز ہیں وہ کم ہیں اور آرڈیننسز زیادہ ہیں. سو آپ نہیں سمجھتے، آپ تو ایک زیرک سیاست دان ہیں، کافی عرصے سے سیاست کریں، کہ پارلیمنٹ کا چلنا صحیح طریقے سے بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت کے لیے؟ جی، اب آپ میری بات تسلی سے سنیے گا اور انٹرپٹ نہ کیجیے گا. روبینہ صاحبہ میری بڑی بہنوں کی طرح میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آج کا دن کے ایک دن کے لیے وقفہ کیا گیا، یہ کوئی گورنمنٹ کا اپنا فیصلہ نہیں تھا. بزنس ایڈوائزری کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک بڑا فورم ہے جس میں پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے.
تو اس میں اپوزیشن کی بھی رائے شامل تھی کہ ایک دن کے لیے ہم اس سیشن کو ایڈجرن کریں گے، اور اس میں ایک تو ٹیوزڈے کو کیبنٹ بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ایک جو سیمینار تھا وہ، اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ابھی ہم کوئی کشمیر کے معاملے سے ہٹ رہے ہیں یا کشمیر کے اوپر ہمارا موقف تبدیل ہو گیا. ہمارا بڑا دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 10-15 سالوں میں کشمیر کا معاملہ جس طرح سرد خانے کی نظر ہوا، یہ کریڈٹ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو جاتا ہے کہ ہم نے خارجہ سطح پر پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا اپنے کشمیری بھائیوں کا موقف پاکستان کی حکومت نے ایک وکیل کے طور پر لڑا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لڑا، جنرل اسمبلی میں بھی بھرپور کشمیریوں کی نمائندگی کی، اور ہر انٹرنیشنل فورم پر. اور جہاں تک بات ہے پارلیمنٹ کی تو مائنڈ نہ کریے گا، یہ بات ضروری ہے. نہیں سر، یہ بات ضروری ہے کہ کشمیر کا جو آج حال ہے، چونکہ میں نے کشمیر سے رپورٹنگ کی ہے، سری نگر سے رپورٹنگ کی ہے، جو آج کشمیر کا حال ہے، جو ہمارے وہاں پہ کولیگز ہیں، وہ شاید اس سے بدترین حال نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوا کشمیر سے. وہ کہتے ہیں امید بھی چلی گئی ہے. اور آپ یہ ایک جملہ اگر آپ جی ایک جملہ بتائیے. ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جتنی لمبی تحمیدیں ہم باندھ لیں، یہ فیکٹ ہے کہ کشمیر کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ ہمارے کرنے یا نہ کرنے سے، جو مودی کے اقدامات تھے اس کی انٹرنیشنل جو اس وقت بنی ہوئی ہے حیثیت، وہ مودی کے اقدامات کی وجہ سے ہے. پاکستان نے سچ اس میں کوئی رول نہیں ادا کیا، اور رول کیا ادا کرتے، الٹا آزاد کشمیر کے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کر لیا. تو اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ کشمیر کا مقدمہ ہم کیا لڑیں گے جب ہم کہہ رہے ہیں خود کہ جو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، ان کے اوپر ہم نے غداری کا پرچہ کاٹا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں، اس خالی باتیں کرنے سے بڑی یہ جو ہے کور اپ نہیں ہوگا. یا تو کلیئر موقف کریں، جو بھی کرنا ہے سامنے آئے، یا پھر کہہ دیں کہ جی ہم نے وی ہیو گیون اپ آن کشمیر. آج جو مودی کی بات ہے وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ، مودی کا بیانیہ ہے. آج پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو زبان بولی جا رہی ہے وہ دشمن کی زبان بولی جا رہی ہے. آج آپ کے جو ادارے ہیں ان کو کمزور کیا جا رہا ہے، فوج کو وہاں گالیاں دی جا رہی ہیں اور آزاد بلوچستان کی بات کی جاتی ہے. تو جو مودی کے یار ہیں اور اسٹیج پر پی ڈی ایم کے جلسے میں وہ لوگ کھڑے جو تحریک پاکستان میں پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان بنانے میں ان کے آباء و اجداد مخالف تھے، تو وہ پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہے، وہ بی جے پی کا جلسہ لگتا ہے. اور عمران خان کی محب وطنی پہ اور ہماری حکومت کی محب وطنی پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. کل پارلیمنٹ کا سیشن ہوگا، کل پارلیمنٹ بالکل اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ پوری اظہار یکجہتی کرے گی. اور اپوزیشن نے کیا کیا؟ عامر صاحب، آپ چونکہ ایک زیرت سیاستدان ہیں اور بڑے عرصے سے آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ تو ایسی پارٹی میں رہے ہیں جہاں پہ آپ کے اپنے لیڈر کے اوپر یہ تہمتیں لگتی رہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ شاید یہ ایک امیچور پولیٹیکل ڈسکورس ہے کہ کون محب الوطن ہے، کون نہیں ہے، کون غدار ہے، کون نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جو برٹش جو لا لے کے آئے تھے، وہ اگر ہم اپنا لیں پرانے برٹش لا جس کے تحت انہوں نے یہاں پہ آزادی کی لڑائی کو کمزور کیا تھا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل اچھا نہیں ہے. تو آج وہ تمام لوگ جو اس وقت کے مخالف تھے آج پی ڈی ایم کے اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں، جو قائد اعظم کے مخالف تھے وہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور جو پاکستان کی مسلم لیگ جو خالق جماعت تھی، جو اب آگے بے شک نون شین بن گئی ہے، اور اس کا سربراہ جو لندن میں بیٹھ کے جو بات کر رہا ہے، آج پوری قوم اس کے بیانیوں کو مسترد کرتے ہیں. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم پاک فوج پر ہمیں فخر. آپ ایشوز پر بات کریں، حکومت کی کارکردگی پر بات کریں، لیکن جو بیانیہ پی ڈی ایم نے اپنے 3 جلسوں میں کیا وہ محب وطن سیاستدانوں کا بیانیہ؟ آپ خود تو انصاف کریں نا. روبینہ صاحبہ، آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ دشمن کو یہ تو خود میرے بھائی نے بہت ساری باتیں کی، لیکن جو میں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو، سٹنگ پرائم منسٹر کو یہ الزام لگا کے ان کی پیچھے ایف آئی آر کاٹ کے کہ وہ جو ہے اس ملک کے غدار ہیں، انٹرنیشنلی آپ نے کیا میسج بھیجا ہے؟ پھر چلیں غلطی اگر ہو جاتی ہے، غلطیوں کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے. عمران خان وزیر اعظم نے 2 الفاظ میں اس کی آپ نے اس کے بعد کیا دیکھیں نگیش نہیں آپ کو وہ غلط ہوا. بھائی اس طرح نہیں ہوتا نا، اس طرح نہیں ہوتا. پرائم منسٹر ہیں وہ بھی آزاد کشمیر کے، اور ہمارے لیے بڑے قابل قدر ہیں اس حیثیت سے کہ ہمارے کشمیریوں بھائیوں کے وہ لیڈر ہیں، بہنوں کے وہ لیڈر ہیں. اگر وہ ایف آئی آر واپس لے لی گئی تھی،
जी वो दर्ज हुई थी मगर वो FIR वापस ले ली गई थी, हुकूमत ने वापस। लेकिन मुझे बताएं, उनसे किसी ने माफी मांगी? क्या किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत थी कि वो उनसे माफी मांगते कि भाई ये गलती से हो गया है और हम इसके ऊपर शर्मिंदा है या हमें इसका इल्म नहीं था? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए बड़े बड़े बयानिए इस वक्त जो इनकी, मैंने आपसे शुरू में ही कहा मुनज़्ज़े, कि पूरा फोकस जो है ना वो एक नैरेटिव है जो कि छोड़ेंगे नहीं, NRO नहीं देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, इसके सिवा इनके पास और कुछ भी कहने को नहीं है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। आमिर डोगर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे, क्योंकि इन्होंने जो सवाल किए वो कश्मीर के वजीर आजम के ऊपर किए। अदालती मफरूर है आए जी, मैं बिल्कुल वो गलत कह रहा हूँ। वो इकदाम को वजीर आजम पाकिस्तान या हमारी तरफ से नहीं था, सब जानते हैं, बच्चा जानता है। ये अब मुनासिब नहीं है कि ये बात हम दोबारा से ओपन करें और इस बात को दोबारा छेड़ें। लेकिन अपोजिशन आए ना, पहले आकर आए असेंबली में, कोई मुस्बत प्रपोजल दे, कोई अवाम के इंटरेस्ट की बात करे, कोई कंक्रीट बात करे। ये तो अपोजिशन में भी शोर शराबा हंगामा रही करते हैं, पर हमारे मुकदमात और हमें NRO और हमारी करप्शन 2-2.5 सालों में इन्होंने पार्लियामेंट को जो इस्तेमाल किया एज ए शेल्टर अपने मुकदमात के दिफा के लिए, अवाम की इन्होंने कौन सी बात की? आज अगर इक़्तिदार से बाहर है तो आज इनको जमहूरियत भी याद आ गई है, असूल और बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आपने अपना वक्त निकाला। रुबीना खालिद साहिबा, हमें शहाबुद्दीन साहब ने भी ज्वाइन किया था और आमिराना साहब ने भी ज्वाइन किया था। नाजरीन, मुल्क के हालात आप देखते चले जा रहे हैं, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, अब तो दहशत गर्दी ने भी अपना सर उठाया है। मगर जिस तरह आमिर साहब ने कहा कि अब दारुल हुकूमत में भी दहशत गर्दी जो है वो पहुंच गई है। जहां तक सेडिशन के पर्चे हैं, बगावत के पर्चे हैं, तो वो यहाँ पे भी काटे जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में भी, मकबूजा कश्मीर में भी काटे जा रहे हैं। तो हालात इस वक्त इसी किस्म के हैं और उम्मीद करते हैं कि सियासतदान जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रह के, नेशनल असम्बलीज के अंदर रह के इसका हल ढूंढेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।